وہ سنگی محل اور ان کی صفائی، جمی جن کے کھنڈروں پہ آج کائی۔ مسلمانوں کے تعمیر کردہ پتھر کے محل کبھی حسن، صفائی اور نفاست کا نمونہ تھے۔ آج اگرچہ ان کے کھنڈروں پر کائی جم چکی ہے، لیکن عظمت کے آثار باقی ہیں۔ وہ مرقد کے گنبد تھے جن کے تلائی، وہ معبود جہاں جلوہ گر تھی خدائی۔ ان کے بنائے ہوئے مقبروں کے گنبد سونے کی طرح چمکتے تھے۔ مساجد اور عبادت گاہوں میں روحانیت، پاکیزگی اور خدا کی عظمت نمایاں تھی۔ زمانے نے گو ان کی برکت اٹھا لی، نہیں کوئی ویرانہ پر ان سے خالی۔ اگرچہ زمانے نے مسلمانوں کی حکومت اور خوشحالی ختم کر دی، لیکن دنیا کے ویرانوں اور کھنڈروں میں آج بھی ان کے آثار موجود ہیں۔ ہوا اندلس ان سے گلزار یکسر، جہاں ان کے آثار باقی ہیں اکثر۔ مسلمانوں نے اندلس کو علم، تہذیب اور خوشحالی کا خوبصورت گلستان بنا دیا۔ اس سرزمین پر ان کی عظیم تعمیرات اور علمی خدمات کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ جو چاہے کوئی دیکھ لے آج جا کر، یہ ہے بیت حمرا کی گویا زباں پر۔ مسلمانوں کی عظمت دیکھنی ہو تو آج بھی اندلس جا کر دیکھی جا سکتی ہے۔ قصر الحمرا اپنی خوبصورتی سے ان کے شاندار ماضی کی گواہی دے رہا ہے کہ تھے آل ادنا سے میرے بانی، عرب کی ہوں میں اس زمین پر نشانی۔ قصر الحمرا گویا کہتا ہے کہ میرے مامار عرب نسل کے مسلمان تھے۔ میں اسپین کی سرزمین پر عربوں کے فن، تہذیب اور عظمت کی نشانی ہوں۔ ہویدا ہے غرناطہ سے شوکت ان کی، عیاں ہے بلنسیا سے قدرت ان کی۔ غرناطہ کی عمارتوں سے مسلمانوں کی شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ بلنسیا کے آثار بھی ان کی قوت، قابلیت اور ترقی کی گواہی دیتے ہیں۔ بطلیوس کو یاد ہے عظمت ان کی، ٹپکتی ہے قادس میں حسرت ان کی۔ وہ شہر آج بھی مسلمانوں کی سابقہ شان و عظمت کو یاد کرتے ہیں۔ قادس کے آثار سے ان کے زوال اور جدائی کی حسرت ظاہر ہوتی ہے۔ نصیب ان کا اشبیلیہ میں ہے سوتا، شب و روز ہے قرطبہ ان کو روتا۔ ان شہروں میں مسلمانوں کی کھوئی ہوئی خوش قسمتی خاموش پڑی ہے۔ قرطبہ کے آثار دن رات ان کے شاندار ماضی اور زوال پر ماتم کرتے ہیں۔ کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے، مساجد کے محراب و در جا کے دیکھے۔ مسلمانوں کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے قرطبہ کے کھنڈر دیکھنے چاہیے۔ وہاں کی مساجد، محرابیں اور دروازے ان کے اعلیٰ فن تعمیر کی گواہی دیتے ہیں۔ حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، خلافت کو زیر و زبر جا کے دیکھے۔ اندلس کے عرب حکمرانوں کے محلات اور گھروں کے آثار دیکھنے چاہیے۔ ان کھنڈروں میں ایک عظیم اسلامی خلافت کے عروج اور زوال کی داستان موجود ہے۔ جلال ان کا کھنڈروں میں ہے یوں چمکتا، کہ ہو خاک میں جیسے کندن دمکتا۔ مسلمانوں کی عظمت آج بھی اندلس کے کھنڈروں میں نمایاں نظر آتی ہے۔ ان کا جلال خاک میں پڑے ہوئے خالص سونے کی طرح چمک رہا ہے۔ وہ بغداد کے فخر بلاد جہاں تھا، تر و خشک پر جس کا سکہ روا تھا۔ بغداد کبھی دنیا کے تمام شہروں کے لیے باعث فخر تھا۔ خشکی اور سمندر کے وسیع علاقوں میں اس کی حکومت اور عظمت تسلیم کی جاتی تھی۔ گڑھا جس میں عباسیوں کا نشاں تھا، عراق عرب جس سے رشک جناں تھا۔ بغداد میں عباسی خلافت کا مضبوط پرچم قائم تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی اور خوشحالی نے عراق کو جنت جیسا بنا دیا تھا۔ اڑا لے گئے باد پندار جس کو، بہا لے گئے سیل تاتار جس کو۔ غرور، باہمی کمزوری اور غفلت نے بغداد کی بنیادیں کمزور کر دیں۔ پھر تاتاریوں کے تباہ کن حملے نے اس عظیم شہر کو برباد کر دیا۔
سنے گوش عبرت سے گر جا کے انسان، تو وہاں ذرہ ذرہ یہ کرتا ہے اعلان۔ اگر کوئی شخص بغداد کے آثار کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو وہاں کا ہر ذرہ اسے عروج، زوال اور تاریخ کا سبق سناتا ہے کہ تھا جن دنوں مہر اسلام تابا، ہوا یاں کی تھی زندگی بخش دوا۔ جب اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اس وقت بغداد کی فضا علم، تہذیب اور روحانی زندگی عطا کرتی تھی۔ پڑی خاک ایتھنس میں جان یہیں سے، ہوا زندہ پھر نام یونان یہیں سے۔ مسلمانوں کی علمی کوششوں نے یونان کے فراموش شدہ علوم کو نئی زندگی دی۔ بغداد ہی کے علمی مراکز سے یونانی فلسفے کا نام دوبارہ دنیا میں روشن ہوا۔ وہ لقمان و سقراط کے در مکنون، وہ اسرار بقراط و درس فلاطون۔ لقمان اور سقراط کی حکمت کے چھپے ہوئے موتی فراموش ہو چکے تھے۔ بقراط کے طبی راز اور افلاطون کی فلسفیانہ تعلیم بھی گم ہو چکی تھی۔ ان سب کو مسلمانوں نے دوبارہ زندہ کیا، اور وہ مسلمان جو کہ عراق میں تھے، بغداد کے شہر میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ ارسطو کی تعلیم، سولن کے قانون پڑے تھے کسی قبر کہنہ میں مدفون۔ ارسطو کا فلسفہ اور سولن کے مرتب کردہ قوانین بھلا دیے گئے تھے۔ یہ تمام علمی خزانے کسی پرانی قبر میں دفن دولت کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ ان سب کو دوبارہ مسلمانوں نے پڑھ کے دوبارہ ان کو ابھارا۔ یہیں آ کے مہر سکوت ان کی ٹوٹی، اسی باغ رانا سے بو ان کی پھوٹی۔ بغداد پہنچ کر ان قدیم علوم پر لگی خاموشی کی مہر ٹوٹ گئی۔ اس علمی گلستان سے فلسفہ، طب اور حکمت کی خوشبو دوبارہ دنیا میں پھیلی۔ یہ تھا علم پرواں توجہ کا عالم، کی ہو جیسے مجروح جویائے مرہم۔ مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کی ایسی شدید طلب اور بے قراری تھی جیسے ایک زخمی انسان اپنے زخم کے علاج اور مرہم کی تلاش کرتا ہے۔ کسی طرح پیاس ان کی ہوتی نہ تھی کم، بجھاتا تھا آگ ان کی بارانہ شبنم۔ علم حاصل کرنے کی ان کی پیاس کسی صورت کم نہیں ہوتی تھی۔ معمولی معلومات تو کیا، علم کی موسلا دھار بارش بھی ان کی طلب پوری نہ کرتی تھی۔ یعنی مسلمان اتنا علم حاصل کرنے کا شوقین تھا اس زمانے میں۔ حریم خلافت میں اونٹوں پہ لد کر چلے آتے تھے مصر و یونان کے دفتر۔ مصر اور یونان کی علمی کتابیں اونٹوں پر لاد کر بغداد لائی جاتی تھیں۔ خلافت کے علمی مراکز میں ان کتابوں کے تراجم، مطالعے اور تحقیق کا انتظام ہوتا تھا۔ وہ تارے جو تھے شرق میں لمحہ افغن، تھا ان کی کرنوں سے تا غرب روشن۔ مسلمان علماء مشرق میں روشن ستاروں کی طرح علم پھیلا رہے تھے۔ ان کے علم اور تحقیق کی روشنی میں مغربی دنیا تک پہنچ گئی تھی۔ نوشتوں سے ہیں جن کے اب تک مزید کتب خانہ پیرس و روم و لندن۔ مسلمان علماء کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا کا علمی سرمایہ ہیں۔ پیرس، روم اور لندن کے کتب خانے ان کے علمی نسخوں سے آراستہ ہیں۔ پڑا غلغلہ جن کا تھا کشوروں میں، وہ سوتے ہیں بغداد کے مقبروں میں۔ جن مسلمان دانشوروں کی شہرت کبھی دور دور کے ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، وہ آج بغداد کی قبروں میں خاموش ہیں، مگر ان کا علمی کام زندہ ہے۔ وہ سنجار کا اور کوفہ کا میدان فراہم ہوئے جس میں مسا ہے دورہ۔ سنجار اور کوفہ کے میدانوں میں اپنے عہد کے عظیم ماہرین جمع ہوئے۔ ان علماء نے زمین کی پیمائش اور جغرافیائی تحقیق کا اہم کام انجام دیا۔ کرہ کی مساحت کے پھیلائے ساماں، ہوئی جزو سے قدر کل کی نمایاں۔ انہوں نے زمین کے ایک حصے کی باقاعدہ پیمائش کے وسائل تیار کیے۔ اس جزوی پیمائش کی مدد سے پوری زمین کے حجم اور محیط کا اندازہ لگایا۔ زمانہ وہاں آج تک نوحہ گر ہے کہ عباسیوں کی سبھا وہ کدھر ہے،
دنیا آج بھی عباسی دور کی اس عظیم علمی مجلس کے خاتمے پر افسوس کرتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ علماء، محققین اور علم کے سرپرستی کرنے والے حکمراں کہاں گئے؟ مراغہ و قاسیوں سے آتی ہے آواز، کہاں ہے مسلمان کے وہ اہل پرواز؟ مراغہ اور کوہ قاسیوں کی رصد گاہیں آج بھی مسلمانوں کی عظمت یاد دلاتی ہیں۔ ان کے آثار پوچھتے ہیں کہ وہ عظیم مسلمان ماہرین فلکیات کہاں چلے گئے، کہ جن کی رصد کے نشاں رہ گئے ہیں زمیں پہ مگر آسماں رہ گئے ہیں۔ ان مسلمان سائنسدانوں کی تحقیق کے آثار آج بھی زمین پر موجود ہیں، لیکن ان جیسے آسمان شناس اہل علم اب دکھائی نہیں دیتے۔ مورخ جو ہیں آج تحقیق والے، قواعد عجب چھان بین کے نکالے۔ آج کے مورخین تاریخ کی تحقیق کے لیے نہایت عمدہ اصول استعمال کرتے ہیں۔ وہ ہر تاریخی واقعے کو گہری چھان بین کے بعد قبول کرتے ہیں۔ زمیں کے دفینے جہاں کے رسالے، کیے چھان کر سب کے سب دیکھ بھالے۔ انہوں نے قدیم خزانوں، کتابوں اور تاریخی دستاویزات کا مکمل جائزہ لیا۔ دنیا کے مختلف ذرائع کو چھان کر ماضی کے صحیح حالات معلوم کیے۔ عرب نے یہ ان کو لگائی تھی چاٹ، عرب سے تلی تھی انہیں یہ اچاٹ۔ تاریخی تحقیق اور جستجو کا شوق سب سے پہلے عرب مسلمان نے پیدا کیا۔ بعد کی قوموں نے انہی سے تحقیق اور واقعات کی جانچ کرنا سیکھا۔ تھی تاریخ پر تیرگی چھائی ایسی، روایت کا تھا حال گم گشتہ جیسے۔ ایک زمانے میں تاریخ جھوٹی اور بے بنیاد روایتوں کے اندھیرے میں چھپی ہوئی تھی۔ صحیح اور غلط تاریخی واقعات میں فرق کرنا بہت مشکل تھا۔ گھٹا علم کے آفتاب پر تھی چھائی، شہادت کی ساری فضا تھی دھندلائی۔ علم کا سورج جہالت کے بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ سچی گواہی اور معتبر ثبوت کا راستہ بھی واضح نہیں تھا۔ عرب نے جلایا سرے راہ وہ دیا کہ ہر کارواں کا پتہ مل گیا۔ عرب مسلمانوں نے تحقیق کا چراغ روشن کر کے تاریخ کا صحیح راستہ دکھایا۔ اس روشنی سے گزشتہ قوموں اور تہذیبوں کے حالات معلوم ہونے لگے۔ گروہ ایک جو علم پیغمبر کا جویا، لگا تھا ہر مفتری کا وہ کھوجا۔ محدثین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جمع کرنے اور محفوظ رکھنے کا کام کیا۔ انہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑنے والے ہر شخص کو تلاش کر کے بے نقاب کر دیا۔ نہ چھوڑا کوئی رخنہ کذب نہاں کو، کیا تنگ ہر مدعی بے نشاں کو۔ انہوں نے تحقیق کے ذریعے چھپے ہوئے جھوٹ کا راستہ بند کر دیا۔ بے بنیاد دعویٰ کرنے والوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینا مشکل بنا دیا۔ بنائے قوانین جرح و تعدیل، نہ چلنے دیا کذب کا سحر و حیل۔ محدثین نے راویوں کی جانچ کے لیے جرح و تعدیل کے اصول بنائے۔ ان اصولوں نے جھوٹ، فریب اور جعل سازی کو احادیث میں داخل نہ ہونے دیا۔ ہوا اس طلب میں سفر سب گوارا، کیا شوق میں بحر و بر سب کنارہ۔ علم حدیث کی محبت نے محدثین کے لیے ہر مشکل سفر آسان بنا دیا۔ انہوں نے علم کی تلاش میں سمندروں، صحراؤں اور دور دراز علاقوں کے سفر کیے۔ سنا جس کی نسبت کہ ہے علم کا گنج، لیا اس سے جا کر خبر اور اثر۔ جہاں کسی عالم کے پاس حدیث کا علم ہوتا، محدثین وہاں پہنچ جاتے تھے اور اس سے روایت سنتے اور ہر بات کا معتبر ثبوت حاصل کرتے تھے۔ کسوٹی پہ پہلے اسے خود پرکھا، پھر اوروں کو وہ ذائقہ جا چکھا۔ محدثین ہر روایت کو قبول کرنے سے پہلے خود اچھی طرح جانچتے تھے۔
مکمل اطمینان کے بعد ہی اسے دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ کیا جس کو راوی میں عیب ایسا پایا، مناسب کو بھی جس کا غیب بتایا۔ محدثین نے حدیث بیان کرنے والے ہر راوی کی خوبی اور خامی واضح کر دی۔ انہوں نے کسی کی عظمت یا شہرت کی وجہ سے اس کے عیب نہیں چھپائے۔ مشائخ میں جو دیکھی خصلت بری، اسے برملا کہہ دیا بے ڈری۔ انہوں نے بڑے علماء اور بزرگوں میں نظر آنے والی کمزوریاں بھی بیان کر دیں۔ سچائی اور دیانت کی خاطر وہ کسی بااثر شخصیت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ تلسم تقدس سبھی کا توڑا، نہ ملا کا چھوڑا نہ صوفی کو چھوڑا۔ انہوں نے ظاہری بزرگی اور تقدس سے متاثر ہوئے بغیر ہر شخص کو پرکھا۔ تحقیق میں نہ کسی ملا کی رعایت کی اور نہ کسی صوفی کی۔ رجال اور اسناد کے دفتر میں پورے، جو آزادی رائے کے ہیں نمونے۔ راویوں کے حالات اور احادیث کی اسناد مکمل طور پہ محفوظ کی گئیں۔ یہ کتابیں محدثین کی آزاد، دیانتدار اور بے لاگ تحقیق کا ثبوت ہیں۔ نہ احسان کسی ہم مذہب کا لیا، نہ حق بات کہنے سے منہ موڑ لیا۔ محدثین نے اپنے ہم مذہب لوگوں کی غلطیاں بھی بلا جھجک بیان کی۔ انہوں نے تعلق یا عقیدت کو سچی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ جنہیں آج دعویٰ ہے آزادگی کا، بتائیں کہ کب ان کو یہ وصف آیا۔ جو قومیں آج اپنی آزادی فکر پہ فخر کرتی ہیں، انہیں تاریخ دیکھنی چاہیے۔ مسلمان علماء نے صدیوں پہلے آزاد تحقیق اور بے لاگ تنقید کی مثال قائم کر دی تھی۔ فصاحت کے دفتر سبھی مٹ چکے تھے، بلاغت کے رستے سبھی چھٹ چکے تھے۔ دنیا سے فصاحت اور بلاغت کے قدیم خزانے تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ لوگ خوبصورت، بامقصد اور مؤثر انداز میں گفتگو کرنا بھول گئے تھے۔ ادھر شمع یونا و روما تھی گل، ادھر آگے فارس بھی تھی سرد بالکل۔ یونان اور روم کے علم و ادب کی روشنی بجھ چکی تھی۔ ایران کی زبان، شاعری اور خطابت کی حرارت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ عرب سے یک وہ بجلی چمکی کہ آنکھیں سب اہل جہاں کی کھلی۔ عربوں کی فصیح زبان اور بلند پایہ شاعری نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ان کی زبان کی چمک نے دوسری قوموں کو ادب کی نئی روشنی دکھائی۔ دیکھی جو عرب کی وہ آتش بیانی، سنی جب خطابت کی دریا روانی۔ لوگوں نے عربوں کی پرجوش گفتگو اور فصیح خطابت دیکھی۔ ان کی تقریریں دریا کی طرح رواں اور دلوں پر اثر کرنے والی تھیں۔ وہ اشعار جو دل میں گھر کر گئے تھے، وہ خطبے جو دریا سے بڑھ کر بہے تھے۔ عربوں کے اشعار سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ ان کے خطبوں میں روانی، جوش اور خیالات کی بے پناہ وسعت ہوتی تھی۔ وہ جملوں کا جادو، عبارت کا سحر، سمجھے کہ تھے اب تک سبھی گونگے بہرے۔ عربوں کے جملے جادو کی طرح اثر کرتے اور عبارت دل موہ لیتی تھی۔ دوسری قوموں کو محسوس ہوا کہ وہ عربوں کے مقابلے میں بولنا نہیں جانتی تھی۔ نہ مدح و مذمت کا تھا فن کسی کو، نہ شادی و غم کے بیاں کا سلیقہ۔ عربوں سے پہلے لوگ تعریف، مذمت، خوشی اور غم کو مؤثر انداز میں بیان نہیں کر سکتے تھے۔ عربوں نے انسانی جذبات کو خوبصورت الفاظ میں پیش کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ نہ پند و نصیحت، نہ حکمت کا انداز، زباں اور قلم کے تھے مدفون اعجاز۔ تعلیم، نصیحت، خطابت اور حکمت کے اچھے انداز دنیا سے مٹ چکے تھے۔ زبان اور قلم کی غیر معمولی صلاحیتیں گویا زمانے میں دفن ہو چکی تھیں۔ سبھی نے عرب سے خوش الحانی سیکھی،
زباں سب کی عربوں نے گویا کہ کھولی. دنیا کی قوموں نے عربوں سے فصاحت، شیرنی اور خوش بیانی سیکھی. عربوں کی زبان نے لوگوں کو مؤثر گفتگو اور خوبصورت تحریر کا طریقہ سکھایا. زمانے میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بھیراور جس سے ہر قوم و ملت. مسلمانوں کی کوششوں سے علم طب پوری دنیا میں پھیل گیا. مسلمانوں کی میڈیسن کی تحقیقات سے ہر قوم اور معاشرے نے فائدہ حاصل کیا. نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی حذاقت. مسلمان طبیبوں کی شہرت صرف مشرق تک محدود نہیں تھی، مغرب کے لوگ بھی ان کی صلاحیت اور قابلیت تسلیم کرتے تھے. سلرنو میں جو ایک نامی مطب تھا، وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا. اٹلی کے شہر میں مسلمانوں کا مشہور میڈیسن کا مدرسہ قائم تھا. یہ ادارہ مغرب میں عربوں کے علم طب کی خوشبو پھیلا رہا تھا. ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ، حکیم گرامی حسین ابن سینا. ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ اور ابن سینا عظیم مسلمان طبیب تھے. انہوں نے اپنی تحقیق اور کتابوں سے علم طب کو غیر معمولی ترقی دی. حنین ابن عیسیٰ فہیم و دانا، ضیاء ابن بیطار راس الادبہ. حنین ابن عیسیٰ ایک ذہین عالم اور ماہر مترجم تھے. ضیاء ابن بیطار طب اور جڑی بوٹیوں کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. انہی کے ہیں مشرق میں سب نام لیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیوا. مشرق میں آج بھی ان عظیم مسلم طبیبوں کے نام عزت سے لیے جاتے ہیں. انہی کے علم کی مدد سے مغرب نے طب و سائنس میں ترقی کا سفر طے کیا. غرض فن ہے جو مایہ دین و دولت، طبعی الہی ریاضی و حکمت. دین و دنیا کی ترقی کے لیے ضروری علوم مسلمانوں نے خوب سیکھے. انہوں نے مختلف شعبات، ریاضی، فلسفے، ان سب میں نہایت خدمات انجام دیں. طب اور کیمیاء، ہندسہ اور حیت، سیاست، تجارت، عمارت، فلاحت. مسلمانوں نے طب، کیمیاء، انجینئرنگ اور علم فلکیات کو ترقی دی. وہ سیاست، تجارت، تعمیرات اور زراعت میں بھی بہت آگے تھے. لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشاں ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم. دنیا کے جس علاقے میں مسلمانوں کی علمی خدمت تلاش کی جائیں گی ان کے آثار ملیں گے. ہر میدان میں ان کی محنت، تحقیق اور ترقی کے نشانات آج بھی موجود ہیں. ہوا گو کے پامال بستاں عرب کا، مگر ایک جہاں ہے ثنا خواں عرب کا. اگرچہ عرب مسلمانوں کی تہذیب اور سلطنت زوال کا شکار ہو گئی، لیکن پوری دنیا آج بھی ان کی علمی اور تہذیبی خدمات کی تعریف کرتی ہے. ہرا کر گیا سب کو باران عرب کا، سفید و سیاہ پر ہے احسان عرب کا. عرب مسلمانوں کے علم کی بارش نے دنیا کی بہت سی قوموں کو ترقی دی. سفید و سیاہ اور مشرق و مغرب سب پر ان کے علم و تہذیب کا احسان ہے. وہ قومیں جو ہیں آج سرتاج سب کی، گرا بارے ایسا رہیں گی عرب کی. جو قومیں آج علم اور طاقت میں دنیا کی رہنما بنی ہوئی ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی علمی خدمات اور ایجادات کی ہمیشہ احسان مند رہیں گی. رہے جب تک ارکان اسلام برپا، چلن اہل دی کا رہا سیدھا سادہ. جب تک مسلمان اسلام کی بنیادی تعلیمات پر مضبوطی سے قائم رہے، ان کی زندگی سادگی، سچائی، اخلاص اور نیک عملی کا نمونہ بنی رہی. رہا میل سے شہد صافی مصفا،
رہی کھوٹ سے سیم خالص مبرہ، ان کا کردار خالص شہد کی طرح ہر گندگی اور ملاوٹ سے پاک تھا۔ ان کے ایمان میں خالص چاندی کی طرح کھوٹ یا منافقت نہیں تھی، یعنی ان مسلمانوں کی۔ نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میدان، علم ایک تھا شش جہت میں درفشاں۔ دنیا میں اسلام کا مقابلہ کرنے والی کوئی طاقت موجود نہیں تھی۔ اسلام کا ایک ہی پرچم ہر سمت شان و عظمت کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ یہ گدلا ہوا جب کہ چشمہ صفا کا گیا چھوٹ سرائے رشتہ دین خدا کا۔ جب مسلمانوں نے ہدایت دینے والے دین کی تعلیمات سے اپنا تعلق توڑ لیا تو مسلمانوں کے پاکیزہ کردار کا چشمہ گناہوں سے آلودہ ہو گیا۔ رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا، تو پورا ہوا عہد جو تھا خدا کا۔ جب مسلمانوں نے نیکی اور اطاعت کا راستہ چھوڑ دیا تو عزت بھی جاتی رہی۔ اس طرح قوموں کے عروج و زوال سے متعلق اللہ کا قانون پورا ہو گیا کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک، وہ بگڑا نہیں آپ جب تک۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے عقائد، کردار اور اعمال کو خراب نہ کر لے۔ تو مسلمانوں نے اپنے اعمال خراب کر لیے، جس کی وجہ سے ان کے حالات بھی خراب ہو گئے۔ برے ان پہ وقت آ کے پڑنے لگے اب، وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے اب۔ مسلمانوں کے اعمال خراب ہوئے تو ان پر زوال اور مصیبت کا دور آ گیا۔ ایک زمانے میں دنیا کو آباد کرنے والے خود تباہ و برباد ہونے لگے۔ بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے اب، بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے اب۔ مسلمانوں کا اتحاد ختم ہوا اور ان کی جماعتیں منتشر ہونے لگیں۔ جو عظیم معاشرہ بڑی محنت سے بنا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ ہری کھیتیاں جل گئیں لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر۔ مسلمانوں کی ترقی اور خوشحالی اپنے عروج پر پہنچ کر برباد ہو گئی۔ زوال کی تاریک گھٹا پوری اسلامی دنیا پر چھا گئی اور ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ عزت، گئے چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت۔ مسلمانوں کی دولت، خوشحالی اور قومی عزت باقی نہ رہی۔ ان کی بدعمالیوں کی باعث کامیابی اور اقتدار نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہوئے علم و فن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت بے نوبت۔ علم، تحقیق، ہنر اور دوسری صلاحیتیں مسلمانوں سے جدا ہوتی گئیں۔ ان کی قومی اور اخلاقی خوبیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ مسلمانوں کی عملی زندگی میں اسلام کی حقیقی تعلیمات باقی نہ رہیں۔ اسلام صرف ایک نام بن کر رہ گیا اور اس کی اصل روح فراموش کر دی گئی۔ ملے کوئی ٹیلا اگر ایسا اونچا کہ آتی ہو وہاں سے نظر ساری دنیا، اگر دنیا میں کوئی اتنا بلند مقام ہو جہاں سے پوری زمین دکھائی دے تو وہاں سے مختلف قوموں کے عروج، زوال اور حالات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چڑھے اس پہ پھر ایک خردمند دانا کہ قدرت کے دنگل کا دیکھے تماشا۔ اگر کوئی عقل مند اور صاحب بصیرت انسان اس بلندی پر پہنچے تو وہ قدرت کے وسیع میدان میں قوموں کی ترقی اور پستی کا منظر دیکھے گا۔ تو قوموں میں فرق اس قدر پائے گا وہ کہ عالم کو زیر و زبر پائے گا وہ مختلف قوموں کے حالات میں زمین و آسمان جیسا فرق دیکھے گا۔ کچھ قومیں ترقی کی بلندی پر اور کچھ انتہائی زوال میں دکھائی دیں گی۔
وہ دیکھے گا ہر 100 ہزاروں چمنواں، بہت تازہ تر صورت باغ رضواں۔ وہ دنیا میں بہت سی ایسی قومیں دیکھے گا جو ترقی کر رہی ہوں گی، ان کی خوشحالی اور تازگی جنت کے سرسبز باغوں جیسی نظر آئے گی۔ بہت ان سے کمتر پہ سرسبز و خنداں، بہت خشک اور بے تراوت، مگر ہاں کچھ قومیں کم ترقی یافتہ ہونے کے باوجود محنت سے آگے بڑھ رہی ہوں گی، جبکہ بعض قومیں بے عملی کی وجہ سے خشک اور بے رونق دکھائی دیں گی۔ یہ آج سے 150 سال پہلے لکھے تھے شعر، اور آج بھی وہی حال ہے مسلمانوں کا۔ یہاں پہ کوریا بھی ترقی کر رہا ہے، ساؤتھ کوریا، بہت ساری مختلف قومیں ترقی کر رہی ہیں، لیکن 2 ارب مسلمان پیچھے رہ گئے۔ نہیں لائے گو برگ و بار ان کے پودے، نظر آتے ہیں ہونہار ان کے پودے۔ اگرچہ ترقی کرنے والی بعض قوموں نے ابھی مکمل کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن ان کی محنت اور صلاحیتیں روشن اور خوشحال مستقبل کی خبر دیتی ہیں۔